فبأي آلاء ربكما تكذبان. جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اچھا فرشتے میں سے فقط جبرائیل علیہ السلام کو تلاوت قرآن کی سعادت حاصل ہے، باقی فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے افطار نہیں ہے، مگر قرآن اللہ نے انسانوں کو جنوں کو عطا کیا. یہ وہ نعمت ہے. اس کو فرشتوں میں سے فقط حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھنے کی ساتھ ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پڑھ کے بھی سنایا اور دور بھی کیا، باقی فرشتوں میں سے نہیں. اس لیے جو بندہ کام خود نہ کر سکتا ہو، کہیں ہوتا دیکھے تو اسے وہ اچھا لگتا ہے، پسند آتا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ اس لیے جب کوئی بندہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے نا تو فرشتے فوراً وہاں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی پڑھ تو نہیں سکتے تو ہم سنیں تو صحیح اللہ کا قرآن. تو فرشتے وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا جو ہے لائن بن جاتی ہے عرشوں تک. تو یہ تو حدیث پاک پہلے بھی پڑھی، لیکن ایک اور حدیث پاک پڑھی، اور وہ یہ کہ بس اوقات انسان سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس قاری کے قریب ہوتے 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 حتیٰ کہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ ملا دیتے ہیں. حدیث پاک کہتے ہیں اتنے فرشتے یعنی فریفتہ ہوتے ہیں نا اس پہ کہ شوق میں اللہ کا قرآن سننے کے اس بندے کے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں. اب مجھے یہاں سے ایک بات یاد آئی. امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے قاری گزرے ہیں. مدینہ طیبہ میں کچھ عرصہ رہے تو وہاں پر ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. لوگ بڑے حیران ہوتے تھے کہ بھئی پتہ نہیں قاری صاحب مشک استعمال کرتے ہیں یا عنبر استعمال کرتے ہیں یا کوئی چیز منہ میں رکھتے ہیں کہ ان کے منہ سے اتنی خوشبو آتی ہے. جب تلاوت کرتے منہ سے اتنی خوشبو آتی کہ لوگ حیران. ایک دن ان کا ایک خادم تھا، شاگرد تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا چیز استعمال کرتے ہیں، ایسی خوشبو آتی ہے کہ بس ایسی خوشبو ہم نے سونگھی کہیں. کیا آپ اپنے منہ میں کوئی چیز رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ اللہ کی قسم میں تو اپنے منہ میں کوئی چیز نہیں رکھتا. اس نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عاصم تو اللہ تعالیٰ کا قرآن اتنے اچھے انداز سے پڑھتا ہے، لاؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں. تو خواب میں جب سے نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا اس وقت سے میرے منہ سے خوشبو آتی.